عزیزان محترم، آج ہمارے مجلس درس کا پہلا قاعدہ ہے اور اس قاعدے کے مبارک الفاظ ہیں التعیین بالعرف کالتعیین بالنص۔ چونکہ یہ بات کئی دفعہ گزر چکی ہے کہ عرف عام کا اور کون سے عرف کا اور کس درجے اس کو دلیل قوی مانا گیا مسائل شریعہ میں، یہ باقاعدہ اس کا قاعدہ بھی آیا اور یہ بات وضاحت کے ساتھ آئی کہ عرف عام کا اعتبار ہے اور بہت اعتبار ہے اور بہت سے مسائل میں اس کا بطور خاص لحاظ کیا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی چیز عرف سے متعین ہو گئی ہے تو یاد رکھیے کہ وہ چیز نص سے ثابت کی طرح اور نص سے متعین ہونے کی طرح ہے۔ نص کسے کہتے ہیں تو آپ کو معلوم ہی ہے، لغت میں کسی امر کے اظہار کو نص کہتے ہیں۔ آپ نے عربی زبان و لغت میں سنا ہوگا نص الشیء ینص نصا، کسی شے کو ظاہر کرنا، وضاحت کرنا۔ وہ دلیل جس کے ذریعے سے کوئی امر ظاہر کیا جاتا ہے، کوئی شریعت کا حکم ظاہر کیا جاتا ہے۔ مثلا نماز کا حکم کوئی پوچھنے لگے کہاں سے ظاہر کیا گیا، کیوں لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو آپ کہیں گے اقیم الصلاۃ۔ تقریباً 52 مقامات پر اقیم الصلاۃ، اقامت صلاۃ کا حکم ہے۔ تو شرعی اصطلاح میں نص کہتے ہیں اس لفظ کو قرآن و حدیث کی عبارت پر بولا جاتا ہے، لغوی حیثیت سے اس لفظ کا کسی ایسے معنی پر اطلاق ہے جس میں غیر کا احتمال باقی نہ رہے، خواہ وہ قرآن سے ہو یا حدیث سے یا دیگر لوگوں کے کلام سے۔ یہ اس لفظ کا مجازی معنی ہے۔ عرف و عادت کی تفصیلی بحث قاعدہ نمبر 26 میں اور اسی طرح سے 76 میں بھی آپ اس کو جان چکے ہیں کہ عرف کا شریعت میں اعتبار ہے جس سے بہت سے مسائل کا دار و مدار ہے، اور جس طرح صریح نص کے ذریعے تعیین کے ساتھ کوئی حکم مرتب ہوتا ہے، اسی طرح عرف و عادت کے ذریعے مرتب ہوتا ہے۔ سودی اموال جن کے وزنی یا کیلی ہونے پر کوئی نص شرعی موجود نہیں ہے، جیسے کہ چنا ہے، مسور کی دال ہے، ان کے کیلی یا وزنی ہونے میں امام اعظم حنیفہ امام محمد کے نزدیک عرف و عادت کا اعتبار کیا جائے گا۔ جس شہر میں اس کو تول کر بیچا جاتا ہو وہاں تول کر، اور جہاں وزن کر کے ویسے بیچا جاتا ہو وہاں ویسے۔ تو جس درجے کا حکم حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے، اسی طرح سے یہ حکم ان کے لیے عرف کی وجہ سے رہے گا۔ اسی طریقے سے جس نص کے لفظ متکلم کا صریح کلام خصوصی طور پر مراد ہو، تو جب کسی شخص نے کسی شے کو مطلق عاریت کے الفاظ سے عاریتاً لیا، یعنی کسی زمانے یا مکان کے ساتھ مقید نہیں کیا اور نہ ہی اس شے سے انتفاع کی کوئی مخصوص قسم کی شرط لگائی، تو عاریت پر لینے والے کو اس شے سے ہر زمانے اور ہر مقام میں ہر قسم کا انتفاع کا حق حاصل ہوگا۔ یہ استعمال عرف و عادت کے ساتھ مقید رہے گا۔ اس طرح سے بولنے میں عرف و عادت مارکیٹ کا رواج جس طرح سے ہو اس پر اس کو محمول کیا جائے گا۔ مثلا ایک شخص نے سواری کے لیے گھوڑا عاریت لیا، اب عاریت پر لینے والے کو یہ حق ہے کہ اس پر جس وقت چاہے جہاں چاہے سوار ہو کر جائے، لیکن یہ حق نہیں ہوگا کہ جو مسافت 2 گھنٹے میں طے کی جاتی ہے اس کو 1 گھنٹے میں طے کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ یہ عاریت کا عقد اگرچہ مطلق تھا لیکن عرف و عادت کی دلالت اس کو مقید کر دے گی۔ اسی طرح واقف نے جب اپنے وقف کو مطلق رکھا تو جس جگہ پر یہ عرف ہو کہ اس سے استغلال اور آمدنی کو مراد لیا جاتا ہو تو اس کو استغلال پر محمول کیا جائے گا، نہ کہ سکنا پر۔ سمجھے؟ یعنی عاریت کے طور پر جتنا اس کا مقام بیٹھا جاتا ہے تو اتنا ہی مراد ہوگا۔ مثلا آپ گاڑی کرائے، آپ کو معلوم ہے کہ 100 کلومیٹر کا عام طور سے یہ ریٹ، 200 کلومیٹر کا یہ ہے، دلی کا یہ ہے، تو آپ اس کو اسی کے اس میں استعمال کرتے ہیں۔
ایسا نہیں کہ آپ نے گاڑی لے لی تو اب آپ کر رہے ہیں یو پی کا دورہ، تو آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی اتنا ہی کیوں، کہا عرف و عادت ہی ہے۔ تو التعیین بالعرف کالتعیین بالنص، عرف و عادت سے جو چیز متعین ہوتی ہے وہ نص سے متعین ہونے کے مانند ہے۔ یہ قاعدہ نمبر 88 ہے۔ قاعدہ نمبر 89 ہے التعیین متی کان مفیدا یجب اعتبارہ، تعین جب مفید ہو تو اس کا اعتبار کرنا واجب ہوگا۔ یعنی کسی عقد یا معاملے میں اگر کسی ایسی شرط یا قید کو متعین کر دیا جس میں بالیقین فائدہ ہے اور وہ تعین عقد کے تقاضے کے خلاف بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس تعین کا اعتبار کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ یعنی اس تعین کے مطابق عمل کرنے کی صورت میں حکم مرتب ہوگا، اس کے خلاف کرنے کی صورت میں حکم مرتب نہیں ہوگا۔ اگر کوئی تعین کر دی ہے تو کوئی قید لگا دی ہے اور وہ اس عقد کے مطابق بھی ہے، مثلا اگر کوئی امیر اور کمانڈر ان چیف دارالحرب میں راستہ گم کرنے کے حال میں پریشان ہو جائے اور دارالحرب سے پکڑے ہوئے قیدیوں سے کہے جو شخص تم میں سے ہم کو فلاں قلعے کا راستہ بتائے گا وہ آزاد ہے، لیکن ہمیں وہ راستہ بتائے جس کو فلانا راستہ کہا جاتا ہے، یعنی ایک متعین راستہ بتانے کی شرط پر جس میں اس کی حفاظت تھی، اس کو منزل تک پہنچنا آسان تھا، اس نے اس کو معلق کیا۔ تو ایسی صورت میں اگر اس تعین میں فائدہ ہو، مثلا وہ راستہ قریب ہو اور پرامن ہو، یا اس راستے میں جانوروں کے چارے کی زیادہ سہولت ہو، اور آج کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ اس راستے میں پیٹرول پمپ ہوں، اس راستے میں جو ہے اگر گاڑیاں بیٹری کی ہے تو چارجنگ پوائنٹ ہو، یہ زمانے کے اعتبار سے اس کا وہ کیا جائے گا، تو پھر اس قید کو ملحوظ رکھا جائے گا اور یہ قید معتبر ہوگی اور اس کا اعتبار کرنا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ سمجھے بھائی؟ تو یہ قاعدہ نمبر آپ کو 89 ہے، جس کا خلاصہ یہ نکلا کہ اگر کسی عقد کے طے کرتے وقت کوئی ایسی شرط یا کوئی ایسی تعین کی کہ جو تعین اس عقد کے لیے مفید ہے اور اس کو اور مزید مستحکم اور اچھا بنانے والی ہے، تو وہ قید بھی کیا ہوگی؟ معتبر ہوگی، اور وہ تعین بھی انشاءاللہ معتبر ہوگی۔ قاعدہ نمبر 90 ہے تقرر الوجوب بے اعتبار آخر الوقت، وجوب کا ثبوت آخری وقت کے اعتبار سے ہوگا۔ وقت کا وجوب آخری وقت کے اعتبار سے ہوگا، اس لیے کہ وجوب کا سبب وہ وقت ہے جو ادا سے قریب ہو، اور وقت میں ادا نہ کرنے کی صورت میں وہ آخری وقت میں ادا کا سبب ہوگا جو بقدر تحریمہ ہو۔ جب آخری وقت سبب ہے تو اس وقت میں مکلف کی حالت کا اعتبار ہوگا، یعنی جیسی حالت ہوگی اس اعتبار سے وجوب یا عدم وجوب وغیرہ کا تحقق ہوگا۔ یہ قاعدہ بہت اہم ہے۔ نماز، زکوٰۃ، اسی طرح سے بہت سے مسائل اس پر متفرع ہوں گے۔ مثلا کسی شخص کی سفر کی حالت میں نماز قضا ہو جائے اور اس کو حضر میں ادا کر رہا ہے تو 2 رکعت میں ادا کرے گا، اس لیے کہ آخری وقت میں وہ شخص مسافر تھا جس کی وجہ سے وجوب ہی 2 رکعت کا ہوا۔ وقت کا وجوب، یعنی وقت کا وجوب کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پر نماز پہلے فرض نہیں، بلکہ اس نماز کا جو بالکل نکلنے کا آخری وقت ہے وہ گویا کہ ایک انتہا ہے، اور اس انتہا کے وقت میں وہ امر آپ کے لیے واجب، لازم، فرض اور ضروری ہو گیا۔ لیکن جب وہ فجر، ظہر، عصر کا وقت نکل رہا تھا تو اس وقت میں آپ ایسی رننگ پوائنٹ پر تھے کہ وہاں بھیڑ بھاڑ اس قدر تھی، نہ آپ تحریمہ باندھ سکتے ہیں نہ نیت باندھ سکتے ہیں، اور وہاں آپ کے لیے نماز کی ادائیگی کیا ہے؟ مشکل ہے۔ تو اب وہ جو آخری وقت میں آپ پر فرض ہوا عصر مثلا یا ظہر مثلا، اب اس کو آپ 1 گھنٹے کے بعد یا 1.5 گھنٹے کے بعد اپنے مقام پر پہنچے، یا آدھا گھنٹے کے بعد ہی پہنچے، یا 20 منٹ بعد ہی پہنچے، لیکن نماز نکلنے کا جو وقت ہے آخری، وہ آپ کا حالت سفر میں تھا اور آپ اسے ادا نہیں کر پائے، گھر میں آ کر کے ادا کر رہے ہیں،
تو اب آپ نے مسئلہ پڑھا ہوگا ہدایہ میں، نور الہدایہ میں، قدوری میں اور دیگر بڑی کتابوں میں کہ اگر سفر کی نماز چھٹی ہے تو یہ آ کر کے یہاں کیا ادا کرے گا؟ یعنی سفر ہی کی ادا کرے گا، اختصار کے ساتھ، قصر کے ساتھ۔ کیوں؟ ارے بھائی قصر کے ساتھ کیوں ادا کر رہا ہے؟ بس یہی وہ پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ آپ کو کھلا کہ وہ آخری وقت جب وہ نماز کا بالکل لاسٹ پوائنٹ تھا، اس وقت میں چونکہ یہ بندہ حالت مسافرت میں تھا، اس لیے جس حال میں تھا جیسی نماز اس پر فرض ہوئی ایسی ہی کیا کرے گا؟ ادا کرے گا۔ سمجھے بھائی؟ تو یہ سفر کی مثال میں نے آپ کو دی جس سے آپ کو مسئلہ سمجھ میں آیا، اس لیے کہ وجوب کا تعلق آخری وقت کے ساتھ ہوتا ہے۔ بالکل اس کے برعکس آپ سمجھیے، اگر ایک شخص کی حضر کی نماز فوت ہو گئی تو اب وہ بیچارہ ایسے حال میں سو کے اٹھا کہ نماز جو ہے نکل چکی تھی اور اس نے فوراً گاڑی آ گئی، وہ سفر میں بیٹھا، آگے اسے جانا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اب وہ نماز چونکہ فرض ہوئی ہے اس پر کس حال میں؟ حالت قیام میں، اور اب یہ جا کے سفر میں جہاں اس کو جانا تھا وہاں ٹھہرا، سکون ملا، وضو کیا، کمرے میں آرام سے سب سہولت تھی۔ اب یہ مصلی بچھا کے سوچ رہا ہے کہ میں وہاں سے جلد بازی میں چلا تھا اور نماز کا بھی مکروہ وقت تھا اس وقت میں جب میں دیوبندی تھا، تو اب مجھے نماز ادا کر لینی چاہیے۔ تو اگر نماز ادا کرے گا تو پوری ادا کرے گا۔ جی بھائی، اسی طرح سے ایک مثال اور سمجھیے، کوئی عورت پاکی کے حال میں تھی اور اس نے نماز ادا نہیں کی، سمجھے جی، یہاں تک کہ آخری وقت میں حیض آ گیا، تو اس کے ذمے وجوب ثابت نہیں ہوگا، اس لیے کہ آخری وقت کے اعتبار سے وجوب کا ثبوت ہے اور آخری وقت میں اس کی وہ حالت تھی جو وجوب کے منافی ہے، اس لیے اس کے ذمے سے نماز ساقط ہو جائے گی۔ یعنی اب اس پر حیض کے احکام اور مسائل جاری ہوں گے۔ اسی طرح سے اگر حیض والی عورت، یہ بھی مسئلہ آپ نے پڑھا، حیض والی عورت جو ہے نماز کے آخری وقت میں پاک ہو جائے، یعنی اس کو اتنا وقت مل جائے کہ وہ اپنے سارے سامان اور سارے اعضاء اور پورا جسم دھو کر کے پاک صاف ہو کر تکبیر تحریمہ باندھ سکتی ہو، تو آخری پوائنٹ ہے وہ۔ تو اب آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنے آ رہا ہے، حضرت نماز میں 10 منٹ باقی تھے اور میری عورت حالت حیض سے فارغ ہو چکی تھی، شاور میں جا کے، باتھ روم میں جا کے، واش روم میں جا کے نہا کے آرام سے نکل سکتی تھی، لیکن بسلو ہے، بسلو اس عورت کو کہتے ہیں جس میں صاف پاکی صفائی کا مادہ نہ ہو، بیٹھی ہے تو بیٹھی ہے، دن ہو گئے، 4 دن ہو گئے، گنگا جمنا رک گئی تھی بہت پہلے، لیکن اس کے باوجود اپنا مست ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ فرض نماز کیا ہوتی ہے، پاکی کیا ہوتی ہے، اور مرد کی خواہش اور اشتہا کیا ہوتی ہے، اور حیض کے بعد جو اندر ہارمونز پیدا ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، صحبت کے، اسے پتہ ہی نہیں، اس نے وہ ٹائم گوا دیا، سمجھ رہے ہیں۔ یہ بھی لکھا ہے محققین نے کہ حیض سے فارغ ہوتے ہی، چونکہ رحم کا منہ کھلا ہوتا ہے، اگر بچے پیدا نہ ہو رہے ہوں تو اس پوائنٹ کو ضرور استعمال کیا جائے، جیسے ہی حیض سے فراغت ہو فوراً سامان حرب و ضرب کو صاف کیا جائے، دھویا جائے، اور دھو کر کے اور ادا کر کے اللہ کا فریضہ، اور فوراً مہر مار دی جائے، تو وہ مہر براہ راست مقام علیہ تک پہنچتی ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے، سمجھدار لوگ ہیں آپ سب، محمد فاروق شاملی، سمجھے، مقام علیہ پہنچتے ہیں، سمجھتے ہیں مقام علیہ سے مراد ہے رحم، آصف کیوائی میرٹھ، سمجھ لے بھائی۔ تو حیض سے فارغ ہوتے ہی اگر حمل نہ ٹھہر رہا ہو تو اس پوائنٹ کا استعمال ضرور کیا جائے، حیض سے فارغ ہوتے ہی بجائے 5 گھنٹے 1 دن 2 دن کے بعد کرنے کے صحبت فوراً کی جائے تو وہ انشاءاللہ مؤثر ہوگی، اور اللہ کا نظام حمل جو ہے عالم وجود میں آئے گا اور اللہ صالح اولاد سے نوازے گا۔ تو بہرحال میرے تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ اگر حیض والی عورت نماز کے آخر وقت میں پاک ہو جائے اور اس کو اتنا وقت مل جائے کہ بعد غسل کے تکبیر تحریمہ کہہ سکے تو اس پر نماز کا وجوب ثابت ہو جائے گا، چاہے اس سے قبل پورا وقت وجوب کے منافی تھا، اس لیے کہ وجوب کا تعلق آخری وقت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آپ اس صورتحال میں آپ سے ایک بچہ آدمی مسئلہ پوچھنے آ رہا ہے، حضرت آخر وقت میں بچہ بالغ ہو گیا یا کافر مسلمان ہو گیا، تو اگر کافر مسلمان ہو گیا
نماز میں 10 منٹ باقی ہیں، 5 منٹ باقی ہیں، 20 منٹ باقی ہیں، اور وہ کیا کر سکتا ہے؟ نواز قاسمی ہاپوڑ، سمجھے، نماز ادا کر سکتا ہے، اور اس نے نماز ادا نہیں کی تو اس پر وجوب فرض ہوگا، اس لیے کہ آخری وقت میں اس کی حالت مکلف کی ہو گئی، اور آخری وقت کے اعتبار سے وجوب کا ثبوت ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ اشارات کنایات میں آپ نے کتنے اچھے انداز میں سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ محمد ضیاء الحق قاسمی اشرفی، اورنگ آباد میرٹھ سے حاضر، ماشاءاللہ۔ تو آخری وقت کے اعتبار سے وجوب کا ثبوت ہوتا ہے، اس لیے ان پر وجوب کا ثبوت ہو جائے گا۔ تو میں نے اس قاعدے کو کہ تقرر الوجوب اعتبار آخر الوقت، یہ وجوب کا جو ثبوت ہے وہ آخری وقت کے اعتبار سے ہوگا۔ مولی عبداللہ، سمجھے بھائی، آج کی مجلس درس کے یہ 3 قاعدے ہیں۔ تو یہ 3 باتیں اور 3 قواعد کی تفصیل ما امثلہ آپ کے سامنے آئی۔ میری طبیعت میں آج بشاشت نہیں ہے، تو قاعدہ پڑھ کر بتائیں، قاعدہ پڑھ کر آپ اس مسئلے کو بتائیں گے تو آپ کا استحضار، آپ کی فقہی بصیرت اور آپ کا فقہ پر عبور جو ہے وہ ظاہر ہوگا۔ بھائی مسئلہ حضرت، جب بھی میرے ایک شاگرد ہیں مظفر نگر میں بہت سے مسائل ان کو بھیج دیتا ہوں، تو ان کے فتویٰ لکھنے کی یہ خصوصیت ہے کہ پہلے اس فتوے سے متعلق وہ قاعدہ بتائیں گے، قاعدہ لکھیں گے، اور پھر قاعدہ لکھنے کے بعد لکھیں گے اس قاعدے کی روح سے یہ مسئلہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس طرح سے حل ہوگا، اور اس کا جواب یہ ہے۔ ایک لمحے میں بات جو ہے ذہن میں فٹ بیٹھ جاتی ہے۔ تو اس لیے بھائی یہ جو قواعد پڑھائے جا رہے ہیں، یہ قواعد ایسے ہی نہیں ہیں، بلکہ یہ قواعد آپ کی زندگی کو سینکڑوں نہیں، ہزاروں لاکھوں جزیات کو یاد کرنے سے، رٹنے سے، میں نے شروع میں بتایا تھا، حفاظت ہو جائے گی۔ قاعدہ آپ یاد رکھ لیجئے۔ کوئی مسئلہ آپ سے پوچھنے آئے گا، سمجھے، تو انشاءاللہ آپ اس قاعدے کا دیکھو، تقرر الوجوب بے اعتبار آخر الوقت، یہ قاعدہ میں نے آپ کو بتایا، اور کتنی مثالیں دی، بہت سی مثالیں آپ جو ہے اس سے لے سکتے ہیں۔ ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے یہ کہا کہ حضرت، سال جب میرے شروع کا معاملہ تھا تو میرے پاس 15 شوال میں مال آیا تھا، اب اس کے بعد جو ہے سال پورا ہو رہا تھا، اور سال پورا ہونے کے لاسٹ دنوں میں بالکل میں پھر مالدار ہو گیا، بیچ میں جو ہے وہ تھا، تو اب کیا جواب دیں گے آپ؟ زکوٰۃ واجب ہوئی کہ نہیں ہوئی، فرض ہوئی کہ نہیں؟ تو آپ کہیں گے ہاں زکوٰۃ فرض ہوئی۔ ہم نے دیوبند میں پڑھا دارالفتہ سے، وہاں ایک قاعدہ آیا تھا، تقرر الوجوب بے اعتبار آخر الوقت، کسی بھی چیز کا جو فرض ہوتا ہے وہ آخری وقت کے اعتبار سے ہوتا ہے، لہذا زکوٰۃ فرض ہوگی، کیونکہ جب سال کا آخری ایام آئے تو ان میں آپ نصاب کے مالک تھے، آپ جو ہے مالدار تھے، صاحب نصاب تھے۔ اس لیے بھائی یہ دھیان رکھا کریں، اور جھیلوں میں اتنا ہی اترا کریں جتنا کہ مفید ہو، ہے نہیں، زیادہ جھیلوں میں اترنا آدمی کی صحت کو وقت سے پہلے ضائع بھی کر دیتا ہے، وقت سے پہلے آدمی کو بوڑھا بھی کر دیتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ حکیم جالینوس سے کسی نے پوچھا کتنے دن میں مہر لگائیں، کتنے دن میں مہر لگائیں؟ تو آپ نے فرمایا زندگی میں ایک دفعہ، تو اگر برداشت نہ ہو سال میں ایک دفعہ، مہینے میں ایک دفعہ، ہفتے میں لاسٹ ایک دفعہ، جیسا مولویوں کا مسئلہ ہے، سمجھے جی، بیچارے مدرسوں سے جاتے ہیں، نان کھاتے ہیں، گرماہٹ بہت رہتی ہے، تو اس سے زیادہ فرمایا، اس سے زیادہ اگر ہو تو وقت سے پہلے اپنی قبر کھود لے، بربادی کے لیے وقت سے پہلے اپنی قبر کھود لے، اس لیے صحت عافیت اعتدال کے ساتھ ہی ثابت رہ سکتی ہے۔ ہاشم میٹھی کافی دیر